بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین، دنیا کا ہر مشفق باپ اپنی اولاد کے لیے ایسی چیزوں کی دعا کرتا ہے جن کے بارے میں وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اگر یہ چیزیں میری اولاد کے پاس میں ہوں گی تو میری اولاد کی زندگی چین سکون کے ساتھ، راحت و آرام کے ساتھ گزر جائے گی. اب ہر باپ کی اپنی صلاحیتیں ہیں اور ہر باپ کی اپنی الگ الگ سوچ ہے کہ وہ کن چیزوں کو اپنی اولاد کے لیے خیر سمجھتا ہے، کون سی چیزوں کو وہ اپنی اولاد کے لیے بڑھیا سمجھتا ہے. لیکن اس بات پر ہم سب کا اتفاق ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مشفق اور مہربان اپنی اولاد کے ساتھ میں اگر کوئی ہے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اپنی اولاد کے لیے خیر خواہ نہیں ہو سکتا. اور کون سی چیز اولاد کے لیے بہتر ہے، کون سی چیز اولاد کے لیے اچھی ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بھی نہیں جان سکتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی ہے، لیکن یہ دعا نہیں کی کہ اللہ میری اولاد کو کوئی بڑھیا سا مکان دے دے، زمین جائیداد دولت دے دے، کوئی عہدہ اور منصب دے دے. کچھ نہیں، بلکہ کیا کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا. اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو آپ بقدر ضرورت روزی عطا فرما دیجیے. قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ آپ نے کیسی دعا اپنی اولاد کے لیے کی کہ اللہ میری اولاد کو آپ اتنی روزی دینا کہ اس کی ضروریات زندگی کے لیے وہ کافی ہو جائے، اس کے کھانے کے لیے ضرورت کے مطابق ہو، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اس کو رہنے کے لیے ایسا گھر دینا کہ وہ اس کے لیے راحت و آرام کا ذریعہ بن جائے، اس کے لیے کافی ہو جائے، اور اس کے لیے آسائش اور آرام کی چیزیں ایسے دے دینا کہ وہ تکلیف نہ برداشت کرے. میرے بزرگوں دوستو، یہ اس قدر جامع دعا ہے. ہم لوگوں کو سب کو اپنی اولادوں کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری اولاد کو آپ بقدر ضرورت روزی عطا فرما دیجیے. بس اتنا کھانے کے لیے دیجیے، اتنا پہننے کے لیے دیجیے، اتنا استعمال کے لیے دیجیے، اتنا راحت و آرام کے لیے دیجیے کہ ہماری اولاد کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، ہماری اولاد کو کسی کے سامنے جا کر شرمندہ نہ ہونا پڑے، آرام سے سکون کے ساتھ اس کی زندگی گزرتی رہے. میرے عزیزوں، یہ چیز اگر حاصل ہو گئی تو سمجھیے آپ کہ دنیا کے اندر جنت ہے، جنت. لیکن ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ دولت ہو، شہرت ہو. آج ہم لکھپتی تھے
چاہتے ہیں کہ کروڑ پتی ہو جائے، کروڑ پتی ہو گئے تو پھر اور اوپر بڑھنا چاہتے ہیں، یعنی انتہا نہیں ہے بڑھنے کی۔ آج کل شیئر مارکیٹ گر رہی ہے، تھوڑی بہت نیوز ویوز ہم لوگ بھی سنتے رہتے ہیں۔ رات میں نیوز سننا تھا، کتنے ہزار کروڑ ایک کمپنی کے بارے میں بتا رہے تھے، اس کا شیئر ان 2-3 مہینے میں نیچے آ گیا۔ کتنے ہزار کروڑ، بتائیے، وہ بھی انسان ہیں جن کا چند مہینے کے اندر شیئر اتنا نیچے گرا ہے، ابھی وہ فقیر نہیں ہوئے، فٹ پاتھ پر نہیں آئے، یہ تو ابھی چند ہزار کروڑ گرا ہے، نہ جانے کتنے کروڑوں کے تو وہ مالک ہیں، ابھی لاکھوں کروڑوں کا مالک بنے بیٹھے، وہ بھی زندگی گزار رہے ہیں اور ہم اور آپ بھی زندگی گزار رہے ہیں۔ بظاہر آپ کو ان کی شہرت، ان کا نام اونچا نظر آ رہا ہے، لیکن اگر آپ ان کے قریب جا کر کے دیکھیں، ان کی زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں تو اتنے بے چین اور پریشان آپ کو اندر سے نظر آئیں گے کہ آپ پناہ مانگیں گے ایسے لوگوں کی زندگی سے کہ اللہ مجھے نہیں چاہیے ایسی زندگی۔ لیکن صرف ظاہر ہے، ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہے، ان کی زندگیوں کے اندر اطمینان نہیں ہے۔ زندگی کے اندر اطمینان اور اگر سکون ہے تو وہ اسی چیز کے اندر ہے جو میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے، بس کہ بقدر ضرورت روزی ہو۔ ہماری دنیا کی تمام ضروریات اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ پورے کر رہے ہوں تو سمجھیے کہ ہم دنیا میں بھی بادشاہوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرا عزیزوں، کوئی قرض نہیں ہے ہمارے اوپر، کوئی بیماری نہیں ہے ہمارے ساتھ میں، کوئی مقدمہ نہیں لگا ہوا ہے ہمارے ساتھ میں، کسی دشمن کا خوف ہمارے ساتھ میں نہیں ہے۔ یہ سمجھیے بہت بڑی نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی، یہی بس ہمیں اپنے رب سے مانگنا چاہیے اور دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بقدر ضرورت روزی عطا فرما دیجیے۔ بس یہ مل گئی تو انشاءاللہ ہمارے زندگیوں کے اندر سکون ہی سکون ہوگا۔ ہردوئی کے اندر ہمارے بڑے بزرگ تھے، حضرت قاری علی حسن صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب سے وہ خلفاء میں سے تھے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے ایک ہے برکت اور ایک ہے کثرت۔ کثرت یعنی چیز بہت زیادہ ہے لیکن اس کا نفع نہیں ہے اتنا۔ بظاہر تو روپے بہت زیادہ ہے، پیسہ بہت زیادہ ہے، لیکن وہ آتا ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کدھر سے آیا اور کدھر سے خرچ ہو گیا۔ اور ایک ہے برکت۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ چیز تھوڑی ہو لیکن اس کا نفع زیادہ ہو، فائدہ زیادہ ہو، تو یہ برکت والی روزی یہ بہت بڑی چیز ہے میرا عزیز دوست۔ کہ چاہے ہماری تھوڑی آمدنی ہے لیکن وہ ہماری ضروریات کے لیے پوری ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری تمام ضروریات پوری فرما رہے ہیں، یہ بہترین روزی ہے۔ تو بس میرا عزیز و دوستوں، ہم لوگوں کو اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ برکت والی اور ضرورت کے مطابق ہمیں روزی عطا فرمائے۔